خوش آمدید ایک بار پھر صبح ہدایت میں، اور پروگرام کے اس حصے میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جو ٹاپک ہے اس پر بات کر سکتے ہیں، سوال کا جواب دے سکتے ہیں، اور جو پہلے سیگمنٹ ہمارے گزرے ہیں اس پر بھی اگر آپ مختصراً بات کرنا چاہیں تو ضرور بات کیجئے. اور آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کوئی کیس ہے کہ میں نے تو مردوں کی وکالت کرنی ہے، مرد ظالم ہے یا مظلوم ہے. اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک عورت جو ہے سسٹر، وہ اپنے مرد کو یا ہسبینڈ کو غلام بنا کے غلام کی بیوی بننا زیادہ پسند کرتی ہے، نہ کہ اگر وہ مرد کو بھی بادشاہ سلامت بنائے اور خود ملکہ بن کے رہے. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ چلے میں آپ نے مرد کی اور غلام کی بات کی ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی بات کروں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ جورو کا غلام، ٹھیک ہے نا، تو میرے بابا یہ کہتے ہیں کہ عورت کو غلام بنانے سے بہتر ہے اس کا غلام بن جاؤ. اچھا، تو ان کی کوئی بالکل صحیح بالکل صحیح گزرے گی. جورو کا غلام بننا زیادہ بہتر ہے کہ آپ جورو کو غلام بنا لیں. آپ نے یہ بات کی کہ آپ نے یہ بات کی نا کہ غلام کی بیوی بننے سے بجائے بادشاہ مرد کو بادشاہ بنا دے، خود ملکہ بنا دے. میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جورو کو غلام بنانے سے، یعنی بیوی کو غلام بنانے سے بہتر ہے خود اس کا غلام بن جاؤ. یہ تو ہے واقعی کہ سیز فائر ہی ہو جائے اور بس. یہ تو بالکل کہ جنگ بندی کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ بالکل آپ غلامانہ زندگی گزاریں. لیکن مرد جو ہے اس میں بہت جتنا بھی سسٹر وہ جتنا بھی غلام ہو اس میں کبھی نہ کبھی مرد جاگتا ہے. بالکل. اور دیکھیں کہ آپ نے ایک ایسا ٹاپک ہم نے لے کر آئے کہ مرد جو ہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. ہر ایک کا ڈیفرنٹ، ہر مرد اپنا وہ یا ہر کسی کا اپنا تجربہ ہو سکتا ہے. یہ تو ایک جنرل بات ہے. جی کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن سسٹر اور فاروق بھائی، آپ کو بہت بہت ہمارے سلام. وعلیکم السلام سسٹر، ساؤتھ افریقہ سے آپ. اور ماشاءاللہ آپ اچھے سے پروگرام لے کر ہمارے ساتھ آئے ہیں، ہمیں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ پروگرام دیکھتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ کچھ ہمیں اور جو عثمان سسٹر جو ہمیں اچھے اچھے پیغام بتاتے ہیں، سنہری باتیں سناتی ہے، اور آپ فاروق بھائی اچھے اچھے نعت سناتے ہیں تو بہت ہی دل خوش ہو جاتا ہے. جزاک اللہ. اور کیا آپ دونوں کی آپ کو کچھ سنا سکتی ہوں پلیز؟ جی جی ضرور سنائیے. محمد. ایک بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک ہے دو نہیں، دو ہے تین نہیں، تین ہے چار نہیں، چار ہے پانچ نہیں، پانچ ہے چھ نہیں، چھ ہے سات نہیں، سات ہے آٹھ نہیں، آٹھ ہے نو نہیں. مسکراتے ہوئے جواب دیا، بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک ہے دو نہیں اللہ، دو ہے تین نہیں عید، تین ہے چار نہیں زندگی کے حصے، بچپنا جوانی بڑھاپا، چار ہے پانچ نہیں آسمانی کتابیں، پانچ ہے چھ نہیں نماز، چھ ہے سات نہیں کلمے، سات ہے آٹھ نہیں آسمان، آٹھ ہے نو نہیں جنت کے دروازے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ، جزاک اللہ سسٹر. اور اس میں مولا علی کا واقعہ بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. مولا علی نے بھی جو جواب دیے تھے 100 تک، اور وہ بھی آپ سب کو یاد ہوں گے، اور یہ سسٹر لے کر آئی ہیں ان کا اپنا. بہت شکریہ سسٹر کال کرنے کا، جزاک اللہ. جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. فاروق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ رضا بات کر رہا ہوں لوٹن سے. جی رضا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ. اور بیٹی کا کہ بیٹی بھی آج آ گئی ہے، پروگرام کو چار چاند لگ گئے. آپ کے پروگرام میں بہت ہی پیارے اور بہترین میسج ہوتا ہے. بیٹی نے جو باتیں کر کی ہے وہ ہر گھر میں پہنچ رہی ہیں اور لوگ اس پہ مستفید ہو رہی ہیں. چھوٹا سا شعر کہوں گا، اس زمانے کے کتنے معصوم ہیں، لوگ قتل کر کے پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. واہ واہ واہ. خود قتل کر کے آپ پوچھتے کیا ماجرا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ رضا انکل، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمیشہ پروگرام میں آتے ہیں اور بیٹی کو اور بیٹے دونوں کو دعائیں دیتے ہیں. اور کیا ہی خوبصورت شعر انہوں نے اس وقت بیان کیا ہے. جیسے وہی نا کہ ایک اور بھی اسی ٹائپ کے مفہوم کا ہے کہ خود قتل کر کے آپ پوچھتے ہو کیا ماجرا ہوا، یعنی قتل بھی خود کیا اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا. قاتل کون؟ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. معصومیت کی انہوں نے بات کی کہ اتنے معصوم ہیں لوگوں نے. جی اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق صاحب اور بیٹی عظما. جزاک اللہ. بہت شکریہ نقوی صاحب. بہت سلام. وعلیکم السلام. جتنے بھی ہدایت ٹی وی کے کارکن ہیں اور جو ٹی وی دیکھنے والے ہیں ان سب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام نیاز. وعلیکم السلام. ہمارے یہاں ایک بڑی پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم آپ کے پروگرام
रेगुलरली नहीं देख सकते। कभी ऐसा होता है कि आपके 10 से लेकर 11 तक का हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है। अच्छा। कभी ये होता है कि जो आपके यहाँ के 11 से 12 तक का है वो हमारे वो 1 घंटा जो है वो हमारा ज़ाया हो जाता है, इसलिए कोई लोड शेडिंग होती है। अच्छा अच्छा। अब परसों आपका एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, आप उसमें तफरीक खबरें सुना रहे थे और मैं बैठा आपको आशीष कर रहा था, तारीफ कर रहा था कि माशाअल्लाह खुदावंद आलम ने आपको कैसे अच्छा एहसास दिया है, दर्दमंदी भी है और किस कदर यानी बहुत मुनासिब तरीके से आप तमाम खबरों के ऊपर तबसरा कर रहे थे, जिसमें न कोई गुलू था, न इखराब था, न कोई नफरत थी, बल्कि सब कुछ जो हकीकत थी उसके मुताबिक आप कर रहे थे और ये मुझे बहुत पसंद आया था। उसी दिन ये बेचारी उस्मा वो सुना रही थी शहद के मुतालिक जो रसूल पाक ने इशारात फरमाए थे, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो शहद से ये भी होता है कि पेट का जो अल्सर है वो मुंदमिल हो जाता है जी, मुंदमिल। और ये भी इन्होंने बताया था कि ये भी एक फायदे की बात है कि ये जो शहद है ये जरासीम कुछ है। तो मुझे मैं दोनों को मुबारकबाद देना चाह रहा था, लेकिन ये कि हमारे यहाँ वो लोड शेडिंग हो गई और हम आपको कुछ कह न सके। बहरहाल खुदावंद आलम आप लोगों को खुश रखे, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो आपने आज का सवाल उठाया है तो इसमें मैं ये अर्ज करूंगा कि देखिए जब इंसान पैदा होता है दीन फितरत के ऊपर तो न वो नारी होता है न वो नूरी होता है, न वो जालिम होता है न मजलूम होता है, न जाहिल होता है न आलिम होता है, सब कुछ होता है। बाद में ये सब कुछ होता है। अब ये बात के आगे चल के वो जालिम होता है या मजलूम होता है शादी के अंदर या वैसे लाइफ के अंदर, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उसकी तरबियत के ऊपर, उसकी इल्मी सलाहियत के ऊपर और उसकी जहनी कैफियत के ऊपर। एक आदमी एक बाज़ औक़ात जालिम भी हो सकता है और वही आदमी जो है अगर सही अपने सही दिमाग हो तो फिर वो ठीक भी होता है। तो कोई आदमी हमेशा जालिम नहीं होता, कोई आदमी हमेशा यानी जिसको कहते हैं राहिम भी नहीं होता। तो दोनों चीज़ें हैं इंसान के अंदर, ये डिपेंड करता है कि हालात कैसे हैं और उसकी अपनी तरबियत और उसकी इल्मियत कैसी है। तो मैं तो सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि जालिम भी होता है इंसान, मजलूम भी होता है और एक ही इंसान बाज़ औक़ात जालिम होता है, बाज़ औक़ात मजलूम होता है। ये औरत के लिए भी है, ये मर्द के लिए भी है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कहा यह जाता है कि जो यहाँ पे मर्द हैं वो ज़्यादातर मजलूम हैं, जो यहाँ पे जो बेचारे शादी करके इधर आते हैं। और जबकि ऐसा, बल्कि हमारी एक बहन ने कॉल की थी जो ब्रिटिश बॉर्न है और जो जिनके शौहर जो है वो पाकिस्तान से आए थे। कम से कम हमारी 15-20 मिनट उस दिन उनसे कॉल पे बात हुई थी, तो वो इस कदर रो रही थी और वो ये बता रही थी कि मेरा हस्बैंड, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं और मेरा हस्बैंड आज भी मुझे बहुत मारता है और मैं सिर्फ अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए मार खाती हूँ, वरना मैं सिर्फ एक कॉल कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। तो वही ना, जैसे नकवी साहब बता रहे थे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं, आपने औरत की बात की, तो इसी सुबह हिदायत में एक भाई का हमें फ़ोन आया कि मेरे 5 बच्चे थे और मेरी बीवी छोड़ के चली गई कि मेरी आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई। 5 बच्चों के बाद उनको ये इंकशाफ हुआ। तो ये वही बात कि जो जालिम बनना चाहे उसमें कोई कैद नहीं, कि औरत भी जालिम बन सकती है और मर्द भी बन सकता है। जी, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई और उस्मा बहन, मैं सुभान बोल रहा हूँ लंदन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आज आपका शेर देखा, बहुत अच्छा अल्लामा इकबाल का, लेकिन मैं भी उसी के तर्ज का एक जवाब में शेर सिर्फ आपको सुनाना चाहूँगा। जरूर जरूर। बिल्कुल। हर दौर अपने साथ लाता है एक यजीद, हर दौर में रहेगी जरूरत हुसैन। सुभान अल्लाह। क्या कहना है, क्या कहना। तो उसके साथ अगर आप इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा नात के 2 अशआर पढ़ लूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला ये दिल दौरी राहो जैसे इसके अंदर कोई महताब छुपा हो
کو بے ساخت آیا ہے قرار، دل آوارہ کو بے ساخت آیا ہے قرار، چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے، سینکڑوں چاند لیے پیتا ہے پیشانی میں، سینکڑوں چاند لیے پیتا ہے پیشانی میں، آسماں تیرے ہی کوچے کا گدا ہو جیسے، یوں منور ہے یہ دلدار، ہیرا ہو جیسے۔ جی سبحان بھائی، بہت شکریہ، لندن سے آپ شامل تھے اور پروگرام میں آپ نے بات بھی کی، نعت بھی سنائی، اور کالرز کے لیے میں کہتا چلوں کہ کم سے کم 20 منٹ تک اگر آپ کی باری نہ آئے تو آپ فریش کال کر کے دوبارہ ملا لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات سسٹم میں کچھ ایسی کالیں اٹک جاتی ہیں کہ وہ تھرو نہیں ہو پاتی اور آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ہولڈ کرنا پڑے، تو میں کالرز کی آسانی کے لیے یہ بھی بتا دوں۔ اور مردوں کی دیکھیں مظلومیت کا اس سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی مرد اس رائے شماری میں بھی حصہ نہیں لے رہا کہ وہ میں اپنے آپ کو کوئی ظالم کہے، مظلوم کہے، وہ اس ٹاپک کو ٹچ ہی نہیں کرے، اس سے مظلوم اور وہ کیا ہوں۔ ابھی کریں گے، آپ بے فکر رہیں، السلام علیکم، انتظار کریں۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ بھائی آپ کو اور عثمہ بہن کو سلام اور جمعہ مبارک۔ میں جزاک اللہ، جمعہ مبارک۔ جی بہن بہت شکریہ۔ پہلے آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی، سورہ جمعہ قرآن پاک کی 62 سورہ 62ویں، جزاک اللہ۔ اور دوسرا جو آپ کا ٹاپک ہے مرد ظالم یا مظلوم، تو مرد کے ساتھ مظلومیت کا لفظ تو جچتا نہیں ہے، اچھا سوٹ ہی نہیں کرتا، آپ بہت مظلوم، مرد بہت ظالم ہے، چلیں جی نہیں ظالم بھی نہیں ہے۔ جو ایک بات میرے ذہن میں ہے وہ نہ ظالم سے متعلق ہے نہ مظلوم سے، وہ یہ ہے کہ آج کل کے مرد، جو میری آبزرویشن ہے، خاص طور پہ میں مومن مرد کی بات کرنا چاہوں گی، کہ اس میں مجھے بے دینی بہت نظر آتی ہے اور غیرت نام کی چیز کوئی نظر نہیں آتی۔ میں سب مردوں کی تو نہیں بات کر رہی، لیکن جو میری آبزرویشن ہے کہ مومن میں جو ہے غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، بے دینی بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ ان مردوں کی بات کرنا چاہوں گی، ضروری نہیں کہ وہ شوہر ہوں، باپ ہو یا بھائی ہو، کہ جو اپنی عورتوں کو جو ہے بے پردہ پھرنے کی اجازت دیتے ہیں یا بچوں کی تربیت میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے، ان کے ہاتھوں میں کھلونے یا گیمز، ویڈیو گیمز وغیرہ یہ چیزیں تو ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، سیر و تفریح اور سب کچھ، اور عورت کو بھی، مگر دین نام کی کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ عورت کا بہت اہم کردار ہے تربیت میں، عورت کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، سب کچھ، وہ باتیں سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورت کے ساتھ ساتھ مرد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت میں اور گھر کو اچھا اور دیندار بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے۔ میرے خیال سے میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے۔ بالکل، اور اچھا میسج، بہت اچھا میسج، اللہ حافظ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت کہ اگر مرد ظالم یا مظلوم ہو تو جو ماں نے تربیت دی ہے وہی آگے مرد کو ظالم بنائے گی، وہی آگے۔ اور ایک جو سسٹر نے کہا کہ مرد میں جو غیرت ہونی چاہیے، اگر مرد چاہتا ہے نا کہ معاشرے میں میں سر اٹھا کے چلوں، تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو بھی ان کی خواتین ہیں، گھر والی جو بھی ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، تو ان کو کچھ اس طرح کا ہو کہ وہ اگر سر جھکا کے چلیں گی تو ان کے مرد سر اٹھا کے چل پائیں گے۔
تو یہ بہت اچھی بات ہے، مرد کی جو غیرت ہونی چاہیے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے، بے روی بڑھتی جا رہی ہے. اور ایک اور کالر ہے، ان سے بھی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. جی جی مظفر کوونٹی سے. ماشاء اللہ، بہت شکریہ. اور عظما سسٹر کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ہدایت کی پوری ٹیم کو بھی بہت بہت سلام، اور ناظرین جو دیکھ رہے دنیا میں جہاں کے پروگرام تمام کو بہت بہت سلام. وعلیکم آج کا السلام. آپ نے ایک تو کویسچن رکھا ہے سورہ جمعہ، وہ تو آیت 50 نمبر 52 ہے، اور آج کا مرد ظالم یا مظلوم بہت اچھا ٹاپک ہے. تو کیا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے حالات آج کل کیسے چل رہے ہیں، وہ مظلومیت کیا سر اٹھا رہی ہے. تو اسی لیے کہا ہے کسی شاعر نے کہ نہ گھبراؤ مومنو، خدا کی شان باقی ہے. واہ واہ. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. وہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری امام باقی ہے جان لینے کے لیے. اوکے، دعاؤں میں آج بس بہت وقت لینا نہیں چاہتا. چلیں مظفر صاحب بہت شکریہ، بہت ہی مختصراً آپ آتے ہیں، اچھے سے اشعار کے ساتھ، میسج کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ماشاءاللہ. اچھا جی، مرد کی مظلومیت کا ایک سسٹر اور اندازہ لگائیں کہ وہ گھر آتا ہے اور اگر وہ بیوی کے پاس نہ جائے تب وہ ظالم ہے، ماں کے پاس نہ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حکم عدولی کرتا ہے، وہ بیچ میں پس جاتا ہے. بیوی اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ماں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مرد کہاں جائے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو ماں جس نے مجھے پیدا کیا، اب اس کے پاس اگر بیٹھ گیا تو وہ بیوی کہے گی کہ بس تم ماں کے نیچے لگے ہو، اپنی ماں کے کام مانتے ہو، ماں کو ہی پتہ نہیں کتنے پیسے دے دیے تم نے. اور اگر مرد کوئی شاپر میں کوئی چارٹ وغیرہ کوئی پھل پھل اگر لے گیا اس چوری چھپے تو ماں جو ہے یا اس کی جو بہنیں ہیں وہ کہیں گی کہ تم جورو کے غلام ہو اور تم نے ہمیں چھوڑ دیا. تو مرد بیچارہ اگر ادھر جائے تب بھی مرے، ادھر جائے تب بھی مرے، کرے کیا؟ اگر اس لحاظ سے آپ مرد کو مظلوم کہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں. چلے اس لحاظ میں وہی نا کہ ہر کیس جدا جدا ہے، اس کیس میں. جی اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ مرد آئے ہیں ہمارے محمد یعقوب صاحب. جی بسم اللہ بسم اللہ. جناب آپ کو اور بیٹی کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی سونی سونی باتیں سن رہا ہوں ماشاءاللہ، اور آپ کے خوبصورت چہرے دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کی مومنوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں. دل بہت خوش ہوتا ہے کہ ایسے ایسے مومن باتیں کرتے ہیں جس سے ہم لوگوں کو سبق ملتا ہے. بات یہ ہے کہ آج کا مرد مظلوم یا جیسے بھی ہے، بات یہ ہے کہ جو انسان بھی عورت ہو یا مرد ہو اگر حق کے اوپر نہیں ہے تو بیکار ہے. حق کے ساتھ کھڑا ہونا عورت ہو یا مرد ہو. اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ اور اہل بیت سے نہ محبت کرنے والا آدمی بالکل زیرو ہے. ایسے ہے جیسے ڈھیر ہے گندگی کا. شیطان کا ساتھ دینے والا آدمی جھوٹ کا، چوری کا، غیبت کا، دھوکے بازی کا، یہ سب شیطان کے کام ہے. جو بھی آدمی شیطان کا ساتھ دے گا وہ مٹی کا، کوڑے کا ڈھیر ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، ہر زمانے میں ہے، اس طرح ہے جس طرح سورج ہے. ماشاءاللہ. یعقوب صاحب ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا، اللہ کے بندے کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ پیار محبت سے کام لو. یعقوب صاحب ایک چیز یعقوب صاحب میں نے آپ سے پوچھنی ہے. میری آواز نہیں پیار کیا جائے تب تک فاروق صاحب زندگی جو ہے اس میں خوشیاں نہیں. یعقوب صاحب ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑی بریک لگائیے بیچ میں. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. شکر ہے اب تک میری آواز پہنچی. اچھا، بات جو ہم ظالم اور مظلوم کی کریں، گھر میں کبھی ہماری کوئی بہن ایسی فرمائش کر دیتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جائز نہیں ہے، تو آپ ان کو کیسے روکتے ہیں؟ بس فورس کے ساتھ روکتے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی؟ میں تو پیار کے ساتھ روکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور حق کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہوں. اچھا. جو بھی سچ ہے وہ بات ہے. ٹھیک ہے. اس کی اچھی بات ہے تو اس کے ساتھ ہوں، اگر اس کی غلط بات ہے تو روک دیتا ہوں اور اس کے اوپر سٹینڈ لیتا ہوں. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اگر بات غلط ہے، حق کے اوپر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت کے مطابق نہیں ہے، غلط ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. اور جو سچ ہے، حق ہے، اس کی سائڈ میں لینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں اسی حالت میں. خود فیصلہ کرو.
کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی زیادتی نہیں ہے. دین میں حق میں کسی طرح کی زیادتی نہیں ہے. ہر انسان کا اپنا اپنا فیصلہ ہے, ہر انسان نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے. اچھے انسان کا کام یہ ہے کہ ہر انسان کو اچھی سائڈ میں لانے کی کوشش کرو. ماشاءاللہ. جو آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آ جائے تو اس کو اس کے حال کے اوپر چھوڑو, لیکن گھر نہیں چھوڑو, گھر کے اندر ہی رہو. مزہ یہ ہے کہ اچھے اور برے کے ساتھ زندگی گزارو اور پروف کرو کہ یو آر اے گڈ پرسن. جناب اسی کے ساتھ میں جزاک اللہ اور آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں, اور آپ اسی طرح ہی اہل بیت کی روشنی پھیلاتے رہے تاکہ لوگوں کو عقلیں آئے اور حضرت علی علیہ السلام کی طرح زندگی گزارے, تاکہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. اسی کے ساتھ جاتا ہوا آپ سب مومنوں کو اور آپ سب شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام, اللہ حافظ. بہت شکریہ, مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ اسی طرح گرج کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے رہیں. فاروق بھائی, ایک بہت ہی کڑوا سچ جسے ہمیں بتانا چاہیے اور آپ بھی شاید اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, وہ آپ کی اپنی رائے ہے, کہ مرد کو ظالم بنانے یا مظلوم بنانے میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا, یہ بہت ہی بڑا کڑوا سچ ہے جو ہمیں ایکسیپٹ, ہم ہی عورتیں, ہم ہی بیویاں, ہم ہی مائیں, ہم ہی بیٹیاں, ہم ہی بہنیں, ان تمام رشتوں کو ظالم اور مظلوم بنانے میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے, ہمارا عمل, ہمارا کردار. یعنی جسے کہتے ہیں نا, عورت ہی عورت کی دشمن ہے. عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے, عورت ہی گھر کو دوزخ بناتی ہے. جیسے میری بہن نے بات کی تھی تربیت کی, ماں کی تربیت, بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس میں. اور شوہروں کو غصہ, اگر بہت ہی پریکٹیکل یہ بات ہے کہ ہماری ایسی حرکتیں نہ ہو تو شوہر غصہ بھی نہ کریں, لیکن بہت سے مرد جو ہوئی دماغ سے پاگل یا سائیکو ہوں تو وہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے. بات ایسے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور مردانگی اپنی بیوی پہ یا بہن پہ ہی چلانی ہے, باہر وہ گیدڑ ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ 100 دن ان کے ہو گئے ہیں یا 100 سال ہو گئے, وہ گیدڑ ہیں, گھر آ کے شیر ہو جاتے ہیں. اور اصل میں ایسا ہونا چاہیے کہ باہر شیر ہونا چاہیے, گھر میں گیدڑ بھی چلتا ہے. تو ایسا ایک اور کالر. السلام علیکم. فاروق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. جی تسی میرے نال گل کر رہے ہو یا کسی اور نال؟ میں تواڈے نال سیدھا ڈائریکٹ گل کر رہا ہوں. تسی کون, اپنا نام دسو گے؟ جی میں سب کچھ سے دساں. فاروق صاحب میرا نام صابر حسین ہے, میں بول رہا ہوں. ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت شکریہ. جی اور کیا حال ہے تساں سے؟ ٹھیک ہے, بڑے سے بات تساں دی گفتگو نال تساں نال گل ہوئی ہے. عموماً تساں چینل جڑا بزی رہنا ہے تے کال بھی ٹرائی کری نا تساں نال گفتگو کرنی. تساں پروگرام اتنے اچھے کہ اس واسطے ساڈے کول الفاظ کوئی نہیں کہ تساں دی تعریف کراں, نالے تعریف منہ پر کیتی جائے تو یہ بھی اچھی نہیں ہونی. بس دعا دے سڑیا کرو. دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا سن رہی ہے. ہدایت ٹی وی وچوں جتنی ہدایت انسان کی ملنی ہے, جتنی اللہ تعالیٰ تساں میں میسر کیتی ہے, تساں پرووائڈ کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ اس لیے تساں کی جزا دے سی. اور حق و باطل نہیں جنگ ہے. بالکل یہ درست ہے نا؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں تساں آواز نہیں اچھنا. نہیں بالکل صحیح گل کر رہے ہو تسی. میں سرکار کی عرض کیتی ہے, حق و باطل نہیں جنگ ہے, قرب قیامت ہے. ہر انسان اپنی جھنڈا افرے کرنے کی کوشش کرنا جڑا کہ کدے بھی نہیں ہوئی سکنا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی منظوری نہ دے. اس واسطے تساں نے جو چینل ہے, اس چینل دے مخالف بھی بے بات چینل اتنے کھلے ہوئے جڑے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کسی نہ کسی طریقے نال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا, لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ فاروق صاحب تساں اور نکی عزیزی جڑی سب کو تشریف فرمان اس وقت انہاں دی گفتگو اتنی اچھی ہے, بڑے غور اور بڑے پیار نہ سننے اور ہر روز سننے, خصوصی طور پر تساں نے سارا چینل نے جتنے امادینن نہایتی نیک اور پاک انسان جنہاں دی گفتگو وچوں خوشبو اچھنی ہے. جس لئے تساں ذکر اہل بیت کرنے ہو تے باقی لوگ جنہاں نا میں ذکر نہ کرنا چاہنا, میں ایک چینل تے سننے انہاں کی پنج تن پاک نال بڑی تکلیف سی. وہ اپنے مریداں کی بڑی لل کر کے انہاں گل کیتی, انہاں آخیا اہل تشیع آخنے پنج تن پاک, تساں کیا آخنے ہو کیونکہ وہ پورا گروپ ہی جائلانا بیٹھے اسی. میں تو نہ آخنا, لیکن انہوں نے جواب دلایا, انہوں نے آخیا حق 4 یار. وہ آنے نہیں اس طرح گل نہیں بننی, تساں میرے پیچھے آخو.
یہ میں آپوں اپنے کنا نال سنی ہے. قیامت والے دن اس بندے کو بھی پوچھ ہو سی اور مکی بھی ہو سی, لیکن میں جڑی گل کر رہا چینل تے کر رہا, دنیا ساری سن رہی ہے. وہ بزرگ بڑی شد و مد نال کھڑن, تساں مارے پیچھے ہو. حق 5-3 حق 5-3 پاک جڑا کہ اس آج دن تک اسا نہیں سنیا. آیت مبالغہ وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبالغہ وچ مولا کائنات حضرت مائی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی نال کھڑ کے ساتھ کھڑ کے پوری دنیا کی دسیا ہے کہ اے پاک نے, اے پاک جڑا سامنے کر کے پوری دنیا کی قیامت تک 5 تن, اے 5 تن اس صدینا بڑے بڑے ملا بڑے بڑے پیر اس مصیبت چ پھس گئے جنہاں نے اندروں مولا کائنات نال بغض ہے. مولا کائنات نال بغض کڈنے واسطے کدھر نہیں نکلنا تو کوئی نہ کوئی رستہ کڈنے رہنے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت ٹی وی کی اتنی وسعت ہے کہ پوری دنیا سننی ہے, حق نی آواز انہوں نے کنا وچ پہنچنی ہے. وہ لوگ کدے بھی نہیں بدلنے جنہاں نے اندر ایمان ہے. ساری گل ایمان تے ہے. اللہ تعالی جو کچھ بھی انہوں نے اندر سینے وچ بایا وہ کدے بھی چینج ہو سکنے. میں سرکار نہ بہت بہت شکریہ ادا کرنا. میں دعا کرنا کہ چینل ہدایت چینل کی قیامت تک قائم اور دائم رکھے اور آمادین کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ انہوں اجر عظیم ہے. میں اس گلا پر جناب کو اجازت لیتا ہوں. میرے واسطے دعا کر سو, میرے بچوں واسطے دعا کر سو. تساں چینل باقاعدگی نال وابستہ ہاں. یہ نہیں کہ ہمیں گلاں کرنے نال شو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میرے بیٹے باقاعدگی نال تساں نے ممبر اور جتنی انہاں کی توفیق ہے تساں نے ہمیشہ تساں نے کیا مدد کرنے نے اے پنجتن پاک دی مدد ہو رہی ہے. اپنے آپ دی مدد. بالکل جی, مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ شاہ صاحب لوٹن سے. اور یہ کیسی بھڑاس جب کوئی اتنی بندہ کوئی بات سنتا ہے اور کوئی سچا عاشق ہے اس کا دل ایسے ہی کھولتا ہے کہ وہ کیا بات کی جا رہی ہے اور کسی چینل پہ بات کی جا رہی ہے. تو شاہ صاحب آپ نے چینل کو پسند کیا ہے, ہمیں دعائیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہدایت ہے؟ جی جی ہدایت ٹی وی. ہاں بھائی ہدایت سے بولنا پلیز. جی جی آپ لائیو ہیں اس وقت بہن. آپ آن ایئر ہیں, آپ بات کیجئے. ایک میری عرض ہے پلیز, اج مرداں دا تے اسی ٹاپک رکھیا ہے. تہاڈا بہت بہت شکریہ. اچھا اسی ممبر ہاں ہدایت دے نیو پورٹ سے بولن دے ہاں. اچھا تے میری بھی ایک عرض ہے, منت ہے. سارے مرد اکو جے نہیں ہوندے. صحیح. میں ایک میری عرض یہ ہے, پر میری بیٹی نے شام تو اپنا میاں لے کے آئی سی, پاکستان دا سی. انہوں چھڈ کے چلے گیا. اینی میری بیٹی اتوں دی جمی پلی, اینی اچھی پردے دار ہر چیز. 4 سال رہ کے ویزا پکا لوا کے چپ کر کے گھروں چلے گیا. بعد مانچسٹر کے پتہ نہیں بریڈ فور رہندا ہے. کہندا میں نہیں یہ رہ سکتا. اپنا وکھرا کھاندے سن. میری بیٹی اتوں دی جمی پلی ہے, اینی اچھی ہے. بعد بدنامی لا دیتی ہے کہ وہ بیمار رہندی ہے, میں نہیں انہاں رہ سکتا. بیمار تے اے انسان آپ سی. تے شام دے وچ کی ہے, میں مولوی بنا دیا وا. مولوی ایویں کردے نے. اللہ اکبر. بالکل صحیح. مولوی ہے کہندا خبر عباس دا نام ہے. چلو نام کسے دا نہ لو. مولوی ایویں نہیں کردے جویں ایک سوکھے کردے نے. میں کہنی خود بیبی نے زامن رکھی ہے. جدا سی شام تیری شادی کیتی ہے, کہندا میری بیبی زامن ہے. امام زمانہ زامن ہے. ہن امام زمانہ لوگ دے وچ لوکاں نو انساناں نو زامن رکھدے نے, انہاں وچ بیبی زامن رکھ کے, انہاں وچ امام زمانہ زامن رکھ کے ساڈے نال قرآن تے ہاتھ رکھ کے. میں کہنی اینو بیبی پوچھے. میری بیٹی اینی بیچاری اپسیٹ رہندی, اینی ٹھیک نہیں رہندی. کہ ماں تسی کہندے تسی اسی برٹش بچے ہونے ہاں, تسی پاکستان جتھے سانو سٹ دے اوتھے اسی خوہ کھاتے تے تسی سانو سٹ چھڈ دے, اسی آنے ہاں, اسی منگانے ہاں. اینا پیسہ لا کے شام چ پاکستان کلیا, پاکستان پھر ایتھے اسی منگایا. ہر ایک آنا بس دے کرائے تک اسی خود لائے نے. تے چپ کر کے گھروں چلے گیا. میری بیٹی دی ساری چیزاں لے کے چلے گیا. یہ کوئی انسان ہی چاہیے. مولوی ہے
ਚਲੋ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। और वाकई ऐसी चीज़ें हैं, से बचाए और ऐसी चीज़ें कि नदामत होती है कि बंदा अफसोस होता है। और देखिए वो बेचारी डिप्रेशन का शिकार हो गई है और जिस तरह से बीमार है, बड़ा दिल अफसोस है। ऐसे बहुत से केसेस हैं, जैसे मैंने उस बहन का भी बताया, कागज वगैरह बन गए और उसके बाद जो है वो छोड़ के घर के दरिंदे जिसे कहते हैं, जुल्म इस हद तक कर देते हैं कि दरिंदे कहना चाहिए उनको। तो बिल्कुल, और बिल्कुल देखिए कि अगर आप कहीं भी हैं, वो जिस शख्स की भी बात कर रही हैं, अगर उनके पीछे इस तरह की बातें हो रही हैं और कोई इस तरह बद्दुआ दे रहा है, तो उसको क्या इस ज़िंदगी में राहत मिलेगी या आगे क्या उसका आसरा होगा। तो दुआएं लेना ज़्यादा दुखा के आप कोई खुशी हासिल करें तो वो तो इम्पॉसिबल है कि आपको वो खुशी नसीब हो। बिल्कुल सही जी। अगले कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया बहन, आपने दिल की बात की। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, भाई कैसे हैं? दुआएं आपकी भाई। शाहीन अली लंदन से अर्ज कर रहा हूँ। शाहीन अली साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई जी। मेरी बहन को भी और आपको भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और आपने जो आज का मौजू चुना है ये दिलचस्प भी है और मजेदार भी है, बिल्कुल, और इसमें दुख दर्द का भी पहलू आ जाता है। सही। नॉर्मली ये जो जालिम या मजलूम का चक्कर है ये हालात पे डिपेंड करता है। वैसे तो ठीक है, पाकिस्तान में जो है वो मर्द जालिम है, वो खूब ढोल खड़काता है बीवी की जुबान दराजी पे। वो क्योंकि लॉजिक नॉर्मली खवातीन पे कम असर करती है, और मैं मादरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, ये नॉर्मली जो है ना जिंदगी का जो आप तक मैंने सफर तय किया उसमें मैंने यही देखा है। हमारी माई बहनें अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत तो कुछ तो बहुत ही अच्छी तबीयत की मालिक हैं, मगर हम आखिरकार है तो इंसान। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ पे तशरीफ ले गए तो वहां पे आपने जब आपके अपना एक्सपीरियंस बताया तो फरमाया कि जहन्नम में मैंने ज्यादातर औरतें देखी। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में भी आप देखें और यहाँ भी औरत ही औरत पर ज्यादा जुल्म करने में मुआवन होती है। वही मर्द को ज्यादा इधर लगा कभी उधर लगा, मर्द बेचारा परेशानी में वो काम से थका आ रहा आता है, घर में आके वो एक नवा माहौल शुरू हो जाता है। उसने ये किया, तुमने वो नहीं किया तो मैंने ये किया, अब तुम ये करो। माँ बेचारी उसको सारी जिंदगी और बहनें वो यही समझती है कि ये हमारा भाई है, वो जाहिर कल भी लगाव होता है। अब जब बीवी ब्याह के नई नई बीवी आती है तो उसके नाज नखरे भी उसने भी देखने, मगर इस तरफ ये होता है कि ये पुरानी मोहब्बत उल्फत जो है वो तकाजा कर रही होती है कि वही लेवल ऑफ मोहब्बत और वो लगाव और उनसीयत मिले। मगर बात तो वही है ना कि अब ये डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड होने के लिए वो फिर जब ये हकीकत सामने आती है ना तो वो उनको कबूल नहीं होती, ना माँ को ना बहनों को। उनको समझना चाहिए ये बुखार है 2-3 साल का, ये उतर जाएगा, फिर ये भाई हमारा ठीक हो जाएगा। मगर ये होता नहीं है। वो पहले ही वो काम शुरू होता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुझे बत्ती धारे नहीं बख्शनी, अब तुम्हें ये नहीं बख्शना। वो बख्शने बिछाने के चक्कर में फंस जाता है। और कई दफा बड़ी दर्दनाक अंदोनाक खबरें सुनने में मिलती हैं कि बेटे ने माँ को मार दिया, बेटे ने बीवी को कत्ल कर दिया और फलां हो गया। क्यों? तो वो घर की रोजाना की लड़ाई में परेशान था, माँ बाप की और वो बहू की। खुद हमारे सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम की मिसाल है कि खुद आप परेशान रहे 3 दिन अज़वाज मुताहरात में से कुछ के रवैये से, तो अल्लाह ताला उनकी मदद को आया। हम तो किसी खाते में नहीं, मगर मेरी अर्ज यही है अपनी बहनों से, अपनी माओ से, अपनी बेटियों से कि कोई बात भी जो लॉजिक के तहत हो, जो दीन इस्लाम के तहत हो, उसको मानना चाहिए। जो आप स्टैंडर्ड सेट करती हैं कि ये अच्छा है, यानी कि दीन इस्लाम के मुताबिक आप दूसरों को प्रीच करते हैं, या हमारे भाई भी वो भी सब्र बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करें। माँ का अदब वो हर लिहाज में लाजिम है, बीवी के हकूक वो भी उनको चाहिए, मगर एक तवाज़ुन और एक बैलेंस है, वही उसी का नाम शादी है, उसी का नाम ताल्लुकात को निभाना है। बहुत शुक्रिया तो जी। मेरी अपनी बहनों से भाइयों से यही गुजारिश है कि इत्तेदाल पसंदी के साथ तमाम मामलात को हल करने की कोशिश करें और रिजल्ट अल्लाह पाक की जात पर छोड़ दें। जब आपको पता है कि मैं हक पर हूँ, मैं सच कह रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे यही बात करनी है जो दीन इस्लाम के मुताबिक है, तो फिर उसको साबित कदम रहना चाहिए, तो मुतमईन हो जाए। बहुत शुक्रिया शाहीन भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। लंदन से आप शामिल हुए जी। बहुत से पहलू पे इन्होंने बात की और वही बात कि हर जगह एक जैसा नहीं होता, बाज़ औक़ात फिर
یہ جو توازن رکھنا ہے یہ مرد کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اختیار دیا ہے تو یہ اس نے توازن رکھنا ہے تو اپنے گھر کو صحیح چلانا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جناب مولانا سید نجم الحسن صاحب. جزاک اللہ, بہت شکریہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ مولانا صاحب, بہت شکریہ. دونوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. بڑا موضوع آپ نے رکھا ہے آج گرما گرم. کوئی لڑائی شڑائی تو نہیں مولانا صاحب کہ یہ میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. جی جی بسم اللہ. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ظلم اور اسی طرح جو دیگر خصوصیات ہیں انسان کے اندر, نیکی ہے, عدل ہے, باقی ساری چیزیں, بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ظلم کیا ہے. جو علماء نے ظلم کے حوالے سے تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے مقام پہ نہ رکھنا یہ ظلم ہے. سبحان اللہ. یہ صفت جہاں جہاں بھی موجود ہوگی ظاہر ہے کہ وہاں پہ ظلم ہوگا. بالکل صحیح. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد ظالم ہے یا کہیں کہ عورت ظالم ہے. نہیں, مرد ہو, عورت ہو, جانور ہو, ظاہر ہے کہ روز محشر علماء یہی کہتے ہیں کہ جہاں انسانوں کا حشر نشر ہوگا باقی مخلوقات کا بھی حشر نشر ہوگا. لہذا اس صفت کی روشنی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں صنف ہی ظالم ہے جو ظلم کرے. اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اس وقت یہ مرد ہے جس کے ظلم یہ زمین پہ انسانیت کا خون جو ہے وہ گر رہا ہے, یہ مرد ہے جس کی وجہ سے. لیکن اسی مرد کے اندر ہمیں نیک اور پاکیزہ انسان بھی آج کے دور میں بھی اور ہمیشہ بھی نظر آتے رہے ہیں, آتے رہیں گے. در حقیقت اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان ہے, اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ بعض عزیزوں نے بعض اس بات کی توجہ دلائی ہے, وہ در حقیقت اپنے خالق سے دوری ہے. در حقیقت اپنے سے کسی کو بڑا نہ ماننا. اگر ہم واقعا اپنے آپ سے اپنے خالق کو بڑا مان دیں, اپنے پیغمبر کو بڑا مان دیں, تو ان بڑوں کا حکم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اعتدال سے رہے, اپنی زندگی میں ظلم نہ کرے. اور یہ ظلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتا. انسان جب انسان کی ہوائے نفس جو ہے اس کو خواہشات پہ مجبور کرتی ہے, لا یعنی خواہشات, دنیا کے جاہ و جلال کے لیے, دنیا کی ریاست کے لیے, دنیا کی محبت میں انسان جو ہے یہ بے اعتدالیاں کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. لہذا اس کا حل یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کو تابع قرار دے اس مولا اور آقا کے, اس خالق کے, جس نے انسان کو اس دنیا میں تھوڑے سے, بالکل بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے, اور یہاں پہ ظلم کرے گا تو اپنی ساری آخرت کو برباد کرے گا. بالکل بالکل صحیح. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں. اور سب سوال یہی ہے کہ مرد جب اس طرح کی سچویشن میں آ جائے کہ وہ عورت کی اپنی یعنی بیوی کی سنے یا ماں کی سنے, تو پھر وہ کہاں قدم آگے بڑھائے اور کس کی فیور کرنی چاہیے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ جی ہاں, دیکھیں میں یہ عرض کروں گا کہ یہ پھر بھی مسئلہ جو ہے وہ عورت اور ماں کا نہیں ہے, بیوی اور ماں کا نہیں ہے. دیکھیں کہ اصولاً ہوتا یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو مسائل بھی نہیں ہوتے اور ہم لڑ پڑتے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کو پیار محبت کی فضا ہی میں حل کرنا چاہیے. جو والدین ہیں بالآخر وہ بزرگ ہیں, اگر کہیں انسان تھوڑا سا کوتا بھی آ جائے, اپنے حق کو تھوڑا سا یہ بھی کہے کہ چلو کوئی بات نہیں میرا حق تھا. آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا, اہل بیت پہ جو ظلم ہوا, کیا وہ ظلم درست تھا؟ نہیں, درست نہیں تھا. لیکن اگر اس آپ جو ہے وہ اہل بیت ظلم سے دیتے تو پھر آج دین نہ ہوتا, پھر دنیا نہ ہوتی. بالکل. لہٰذا کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ ایثار کرنا پڑتا. البتہ اگرچہ والدین کو کی خدمت میں بھی یہی گزارش ہے کہ اگر کہیں مسئلہ ہے تو بچوں کے لیے وہ ایثار کریں گے. جو ایک دوسرے کے لیے ایثار کرے گا خداوند عالم کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سبحان اللہ مولانا صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور اتنے اہم موضوع پہ آپ نے بات کی. سلامت رہیے. اور مولانا صاحب جیسے
توقیر آپا جو ہماری سسٹر پروگرام لاتے ہیں، تو ہنستا بستا گھرانہ ہے. بہت ہی اچھی گائیڈنس ان دونوں عظیم شخصیات سے ہمیں ملتی ہے. اور ویسے بھی ہمیں پروگرام کے علاوہ بھی یہ ہمیں بہت گائیڈنس دیتے ہیں. مولانا نجم الحسن، مولانا فدا حسین بخاری، مولانا عدیل، مولانا عابدی. صبح ہدایت میں ان لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے. ہم سب کے تمام چاروں علماء کرام کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اور جن شخصیات کا آپ نے نام لیا یہ بہت ہی اچھے شوہر بھی ہیں. یہ کبھی اپنے پتہ کوئی غلط رپورٹ نہیں آئی کہ اپنی بیوی کے اگر انہوں نے حکم عدولی کی ہے، تو یہ بہت اچھے شوہر بھی ہیں اور یہ ہمارے آئیڈیل ہیں اسی وجہ سے. جی کوئی اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی آپ لائیو ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو بھی بہت بہت سلام ہو. جی وعلیکم السلام خان صاحب. میں پروگرام کے بعد فاروق بھائی بہن بات کرنا چاہتا ہوں. کون سے نمبر پہ فون کروں؟ آپ بات کریں پروگرام کے بعد. آپ پروگرام کے بعد 29. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ پروگرام کے بعد 294448 والے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور میرا ایک فرمائش ہے بھائی فاروق بھائی، جس دن بھی ہوئے اگر وہ نوحہ رکھے شام والے شام والے ہے نوحے کا نام شام والے. ٹھیک ہے اوکے. خدا حافظ. جزاک اللہ. بہت شکریہ خان صاحب. میں نے لکھ لیا اور جیسے کوئی ایسا دن آیا تو میں ضرور پیش کروں گا خان صاحب. اور 48 والا نمبر ناظرین آفس نمبر ہے. آپ کو بھی کوئی انکوائری یا جو امریکن کینیڈا میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی ڈونیشن کے حوالے سے ہمارا 48 والا نمبر، یعنی 48 والا نمبر کا مقصد یہ کہ 51 کی جگہ آخر میں صرف 48 ملانا ہے، باقی نمبر وہی ہے. تو بہت ہی اچھا سلسلہ رہا ہے. مولانا صاحب کی باتوں سے تو اور بھی بہترین ہمیں مزید گائیڈنس مل گئی کہ یہ اچھا برا یہ کوئی جنس کی بات نہیں ہے. یہ ایک عورت بھی اچھی ہو سکتی ہے، بری ہو سکتی ہے، مرد بھی اچھا ہو سکتا ہے، اور مرد اور عورت دونوں کے اچھے برے ہونے میں جو ہے وہ زبان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. زبان جو ہے وہ بہت ہی بڑا رول پلے کرتی ہے. بالکل صحیح. اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وہ بھی ہماری زبانیں چل رہی ہیں. آپ بات کیجیے. آپ لائیو ہیں. ہیلو. جی بیٹا آپ لائیو ہیں. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی بیٹا لائیو ہیں. جی بولیے. ہیلو. جی جی بیٹا بولیے. کچھ پڑھیں گے؟ میرا نام سید وفا عباس نقوی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا نام سید وفا عباس نقوی ہے. ٹھیک ہے جیتے رہو. میں جیرا علی خان پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں ایک نوحہ سنانا چاہوں گا. ضرور سنائیے ضرور سنائیے. میں ایک نوحہ سنانا چاہوں گا. ضرور سنائیے بیٹا. الوداع 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 یا شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. کر قبول بہن کا سلام یا حسین، قید ہو کے جا رہی ہوں شام یا حسین. دل میں تیرے یاد ہے یا حسین یا حسین. دل میں تیرے یاد ہے آسرا سجاد ہے ساتھ ابن سعد ہے میں ہوں بیلدا. الوداع الوداع یا شہید بے خطا ناز دشت نینوا شاہ کربلا. ختم ہو چکے ہیں سارے آسرے، اکبر و عباس میرے نہ رہے. قاتلوں کی بھیڑ ہے ہماری ہر طرف، جانے کو تیار ہے اب قیدیوں کی سب. ابن شاہ بوتراب یا حسین یا حسین. ابن شاہ بوتراب ہو گئی ہوں بے حجاب، لوٹ آؤں کامیاب دے مجھے دعا. ردائے انما میں بچا نہ سکی، بھائی تیری لاش پہ میں آ نہ سکی. آگ کی خیام تھے آگ کی خیام تھے، بچے تشنہ گام تھے جن میں دو امام تھے. کس طرف
जज़ाक अल्लाह बेटा, जीते रहो, सलामत रहो, मौला सलामत रखे, जज़ाक अल्लाह। माशाल्लाह। डेरा गाजी खान से आप हमारे साथ थे, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, बहुत ही प्यारी आवाज़। जी, एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप बात कर सकती हैं, लाइव हैं। जी, मैं 100 पाउंड डोनेशन पे जैसे माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह। 2 दिन हो गए, शुक्रिया बे मिल गया। ਤੁਸੀਂ ਆਪੀ ਬੈਂਕ ਚ ਪਾਏ ਸਨ? जी, बैंक जाके जमा कराए सर? बैंक ਵਿੱਚ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मजीद कंफर्म मेरे अपने हस्बैंड वास्ते दुआ करा करे कुल पड़ा करे के मोमना कोलो जरूर मेरी फैमिली वास्ते दुआ करा करे जरूर। सारे सुन रहे ने ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ हैं। मैं ब्लैक मंथ से बोल रही हूं। ठीक है बहन, ठीक है बहन, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सिस्टर, अल्लाह सलामत रखे आप। जज़ाकल्लाह। और इनके हस्बैंड के हवाले से दुआ ज़रूर नाज़रीन आप भी कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और बहुत अच्छी बात कि आप उससे हवाले से ज़ुबान के हवाले से कि ज़ुबान पे अगर कंट्रोल कर लें तो ये तमाम मसले मसाइल, सारे मसले मसाइल, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे जुल्म हो, चाहे मजलूम, हर चीज़ जो है वो ज़बान का उससे ताल्लुक़ है। मर्दों को गुस्सा क्या, हम ये बात सुनते चले आ रहे हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि औरत की जो है वो ज़बान चलती है और मर्द का हाथ चलता है। ये बात बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं। जैसे हमारे भाई ने कहा था, शाहीन अली शायद गालिबन लंदन से, कि औरतों को भी अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, मर्दों को अपनी ज़बान के साथ अपने हाथों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और मर्द, वो मर्द क्या है जो औरत पे हाथ उठा ले, और ये मर्दानगी नहीं है कि आप हाथ उठा के किसी, और ये मौका आ जाए, और ये फिर भी कोई भी मौका आ जाए, अगर आपकी कोई अनबन है तो उसमें भी इस्लाम ने रास्ते दिए हैं कि आपकी नाचाकी है, रोज़ाना की लड़ाइयाँ हैं, तो फिर भी एक आखिरी हदूद, और ये नापसंदीदा इस्लाम में है तलाक की तक जाना, तो उससे पहले बहुत से मराहल हैं। और मकतब शिया में तो तलाक का भी एक ऐसा सिलसिला है कि ये नहीं कि आपने तलाक कह दिया तो वो फ़ौरन रजू करने की या वापस आने की, पलटने के बहुत टाइम दिया जाता है। जी, एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई और उज़मा, आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम सिस्टर रोज़िना। मेरी तो सुबह होती है ये अपने बैत और ऐसे बैत जो अपने चैनल है, मैं तो देखती ये 2 घंटे प्रोग्राम आपका शुक्रिया। इधर लगा लेती हूँ, कभी उधर लगा लेती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मुझे कोई ना डिस्टर्ब ना करे कि मैं ये 2 घंटे देखना, बाकी दिन जो है ना अच्छा वो नहीं मैं फिर देखती। कोई अच्छा प्रोग्राम लगा हो तो फिर बाकी जो चैनल है मेरा, मुझे अब नहीं वो शौक ना रहा। अच्छा, तो ये तो मेरी जिंदगी का बस ये ही आखिरी ये मकसद है। नहीं जी, तो बस आपका टॉपिक भी अच्छा है। कुछ कहना चाहेंगी बहन? थोड़ा सा मुझे बताएं, मैं ना ये मर्दों के हवाले से सिस्टर कोई बात है, कोई मर्दों से शिकायत है आपके हस्बैंड से, कोई ऐसी नाचाकी, कोई ऐसी बात होती है कि वो आप पे डांट डपट करते हो, जुल्म करते हो, कुछ ऐसा है? वो तो जिंदगी में लगा ही रहा है। अल्लाह डांटते भी थे पहले भी, तो अब भी कभी डांट लेते हैं, डांट लेते तो ये तो आधी से ज्यादा ये चलता रहा। अब गुजर के पता नहीं इतनी है भी कि नहीं, पर मैं थोड़ी देर गुस्सा लगता है, पर बाद में यानी वो जिस चीज से सिस्टर आपको, जिस चीज से आपको मना करते हैं या डांटते हैं, वो वाकई हक पे होती है, आपको बाद में ख्याल आता है कि वो सही कह रहे थे? हाँ, काफी बातें ऐसी होती है ना जिनसे वो डांटते हैं, तो मैं उस टाइम नहीं मुझे होता, तो जब बाद में वो होती है तो कहती हूँ वाकई ये बात है ना। हमारी अक्सर मुझे डांट पड़ती है जब हम कहीं जाना हो ना, तो वो कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, इन बातों से ज्यादा मुझे ये तो सब जगह यही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उज़मा आपको भी डांट पड़ी कभी सिस्टर? वो पूछ रहे हैं जी बहन, बहुत शुक्रिया, आप आती हैं, बहुत ही दिल से बात करती हैं। फिर नेक्स्ट मंडे बात होगी इंशाल्लाह, जरूर आइएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत ही प्यार से सिस्टर रोज़िना शामिल होती हैं और बहुत बिल्कुल अपनाइयत और नेचुरल, बिल्कुल कोई बनावट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल। तो बहुत शुक्रिया। आखिरी लम्हात है, उनका पूछना था कि आपको भी कभी डांट पड़ी है हमारे? उन्होंने ऐसा कुछ वैसे पूछा नहीं, चले मैं पूछ लेता हूं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई डांट अपने हस्बैंड से कभी भी आज तक नहीं पड़ी। चले माशाल्लाह। हाँ, उनको पड़ी है वो अलग बात है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए शुक्र है। ये मजाक की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, देखिए मियां बीवी का रिश्ता, मियां बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। ये एक वाहिद रिश्ता है कि आप हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं और अगले मिनट में दोनों साथ होते हैं या मना रहे होते हैं। अगर मर्द
غصہ بھی کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کو احساس بھی ہو جاتا ہے. جو شریف اور اچھے مرد ہوتے ہیں ان کی بات کریں, جو ظالم ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں کیٹیگری ہو رہا ہے, وہ تو گھر بسانا ہی نہیں چاہتے اور وہ انسان ہی نہیں ہے, پتہ نہیں مرد تو پھر دور کی بات ہے. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ایسے موضوعات پہ بھی بات کی, اپنے دل کی باتیں کی ہیں, اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو آج ہم روزمرہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جو مولانا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے, دین نے ہمیں سب کچھ ہر ایشو پہ بات کی ہے. جوتا ہم نے کس طرح پہننا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو پھر یہ تمام امور زندگی ہم نے باہر کس طرح گزارنی ہے, گھر میں کس طرح گزارنی ہے, کس کس کا کیا حق ہے, کس کس کا کیا فرض ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے دین میں موجود ہیں. بات وہی ہے مولانا صاحب والی کہ دین سے دور ہو گئے ہیں تو یہ لڑائی جھگڑے اور پتہ چلتا ہے کہ اب یہ ظلم ہو گیا, یہ مظلوم ہو گئے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. اگر کوئی سچا ہے, دین پہ ہے, تو پھر اس کو کوئی ایسا مذاکرے کی بات نہیں ہے. وہ اپنے سٹانس لے سکتا ہے, اپنی بات منوا سکتا ہے. جھوٹا بھی ہو, غلط بھی کر رہا ہو, اس پر بھی اکڑ جائے تو یہ بات غلط ہوتی ہے اور اس سے زیادہ انتشار پھیلتا ہے, مسئلے بنتے ہیں. جی سسٹر. آخر میں بس وہی بات ہے, میسج کا, یہ رشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, میاں بیوی کے, بہن بھائی کے, ماں بیٹی کے, تمام رشتوں کو محبت سے جوڑ کے رکھیں. یہ زبان یہی رشتے بناتی ہے, اور یہ جو زبان ہے یہی رشتے جو ہے وہ توڑتی ہے. چاہے دوستی کا رشتہ ہو, چاہے خون کے رشتے ہوں, اپنی زبان پر قابو رکھیں. اگر آپ اپنے نفس پہ قابو رکھیں گے, ساری چیزیں غصے کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں, اور غصے کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. اگر آپ نے نفس پہ قابو کر لیا تو آپ نے ہر رشتہ, ہر دل جیت لیا. یہی میسج ہے. جزاک اللہ. تو ناظرین پروگرام صبح ہدایت کا وقت ختم ہوا. جمعے کا یہ پروگرام تھا. میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ بدھ کو ہوگی. منڈے کو ہماری بہن پروگرام لائیں گی, اور تب تک کے لیے پوری ٹیم کو جو اس وقت آپ تک نشریات پہنچا رہی تھی انہیں